وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والے لوگو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسا کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہو گزرے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو کوئی مریض ہے تم میں سے یا حالت سفر میں ہے تو پس وہ شمار کرے دوسرے ایام سے، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینا ہے، ایک مسکین کا کھانا۔ پس جو کوئی کرے گا بھلائی کا کام تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، اور یہ کہ روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، اس آیت پر کل کے درس میں بھی کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں، مزید چند مسائل بھی ہیں روزے کے متعلق اور کچھ فضیلتیں بھی ہیں۔ روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں ہے، سابقہ انبیاء کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، لیکن نوعیت الگ الگ تھی۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر ایک مہینہ رمضان المبارک کا، جو آج سے شروع ہے ماشاءاللہ پہلا روزہ ہے، رمضان کے 29 دن ہوں یا 30 دن، ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر اس کے ایام کے اندر، دنوں کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے۔ فرض کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اس حکم پر ایمان بھی رکھے اور عملاً بھی اس فریضے کو ادا کرے۔ اگر اس کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اگر انکار نہ کرے، صرف بدعملی کرے کہ روزہ نہ رکھے، تو پھر وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ بدعملی سے فسق لازم آتا ہے اور انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے۔ یہ ہے اسلام کے اندر فریضہ کی اہمیت۔ تو روزہ فرض ہے اس امت پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ باقی عبادات اور روزے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ باقی عبادات یہ ہیں کہ نماز ایک انسان پڑھتا ہے تو قیام کی حالت میں کھڑا ہونا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یہ ایک حیت ہے جو دوسرے انسان کو نظر آتی ہے۔ تو اس دیکھنے کے عمل میں ہو سکتا ہے کہ کبھی انسان کے دل میں خیال آ جائے، غرور آ جائے کہ میں نمازی ہوں، مجھے دنیا دیکھ رہی ہے تو میری تعریف ہوگی۔ اس کی تعریف کا خیال اور گمان پیدا ہو تو اسی کو فخر اور غرور کہتے ہیں یا کبر کہتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی ظاہری کوئی حیت اور شکل نہیں ہے جو دوسرے کو نظر آئے۔ جب تک انسان خود اس کا اظہار نہ کرے، یہ ایک مخفی عمل ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے روزے کے عمل میں فخر و غرور والا کیف جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب ایک انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو ایک ہے روزے کا ظاہری حکم۔ ظاہری حکم تو روزہ اس وقت کہا جائے گا الامساک عن الاکل والشرب والجماع من الفجر الی غروب الشمس، کہ کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی خواہشات سے رکنا فجر صادق، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ صوم شرعی ہے، شرعی روزہ ہے۔ یہ اس کی ظاہری تعریف ہے۔ اور باطنی تعریف یہ ہے کہ انسان روزے کے اندر کوئی ایسا عمل جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی پر مشتمل ہے اس سے پرہیز کرے، اس کا ارتکاب نہ کرے، کیونکہ صحیح حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور وعمل بها فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ شخص جو روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑتا،
جھوٹ، زبان سے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، روزہ بھی رکھے ہوئے جھوٹ بھی بول رہا ہے، وعمل بہا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے گناہ کا کام بھی کر رہا ہے۔ فرمایا لیس للہ حاجتن، اللہ کو اس طرح کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے روزے دار ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں، ان کو پیاسا رہنے کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا کہ صبح سے شام تلک گناہی میں مبتلا رہا، آنکھ کا گناہ کر رہا ہے، زبان کا گناہ کر رہا ہے، ہاتھ کا گناہ کر رہا ہے، دل میں برائی سوچ رہا ہے، تجارت میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، سود خوری کے ساتھ پیسہ کما رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کے ساتھ دنیا کے منافع سمیٹ رہا ہے۔ یہ تمام وہ گناہ ہیں جو ہمارے روزے کو داغدار کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی توفیق دی ہے، وہ کوشش کریں کہ ہمارا یہ عمل ظاہری اعتبار سے بھی اللہ کی دربار میں قابل قبول ہو اور باطنی اعتبار سے بھی اتنا پاک صاف ہو کہ اس پر کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ کیوں کہ جب عمل داغدار ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس عمل کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ تو جتنا عمل صاف ستھرا ہوگا اتنا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا اور اس کے لیے بخشش اور اجر کا باعث ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر روزہ فرض کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب تقویٰ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، انسان کے لیے کھانا کھانا ایک طبی ضرورت ہے، پانی پینا طبی ضرورت ہے کہ پیاس لگے تو پانی پیو، بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، حلال روزی کھاؤ۔ لیکن ایک انسان یہ جائز اعمال، جائز عمل، کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، اپنی بشری تقاضا ضرورت پوری کرنا اپنی منکوہ بیوی کے ساتھ، یہ بھی جائز عمل، مستحسن عمل، لیکن ان جائز اعمال کو بھی بندہ اللہ کا حکم مان کر چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان کے دن کے اندر کھاتا نہیں ہے، باوجود کہ اس کے کھانے کی طاقت ہے، بھوک بھی ہے پھر بھی نہیں کھاتا، پیاس بھی ہے پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیتا، بیوی کی طرف جانے کی خواہش بھی ہے لیکن اس کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ کا حکم مان کر جو جائز کام چھوڑ رہا ہے، تو اس کو ذرا عقل کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ جس رب کا میں حکم مان کر اپنا جائز کام چھوڑ رہا ہوں، وہ رب مجھے ناجائز کام سے ہمیشہ کے لیے منع کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے ہمیشہ سے منع کرتا ہے، غیبت سے ہمیشہ سے منع کرتا ہے، ظلم کرنے سے ہمیشہ سے منع کرتا ہے، حرام خوری سے ہمیشہ کے لیے منع کرتا ہے۔ تو جو کام ساری زندگی کے لیے اللہ نے حرام کیے ہیں، جب اس کا حکم مان کر ایک مہینہ تو نے جائز کام چھوڑ دیے، تو کم از کم اس رب کا حکم مان کر جو ہمیشہ کے لیے حرام کام ہے ان کو بھی چھوڑ دے۔ تو جب ایک انسان اس طرح کی پریکٹس کرتا ہے رمضان کا پورا مہینہ، تو اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملتی ہے، تو وہ تقوی کی طرف آ جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا عمل جو ہے نا، یہ اس لیے تم پر فرض ہوا تھا کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے فرمایا ایام معدودات، یہ روزے کا عمل چند گنتی کے دن ہیں۔ کتنے دن ہیں بھائی؟ سال کے 360 دنوں میں سے صرف اللہ تعالیٰ نے 29 یا 30 دن کا روزہ فرض کیا ہے۔ 360 میں سے 29 دن یا 30 دن، اتنے ہی ہے نا، اس سے علاوہ روزہ فرض نہیں ہے۔ پورے سال کے 360 ایام میں 30 دن اللہ کے لیے وقف کر دو، 29 دن اللہ کے لیے وقف کر دو، بھوکا پیاسا رہنا برداشت کر لو اللہ کے لیے۔ جب یہ انسان اللہ کے لیے یہ عمل کر لے گا، اللہ پاک راضی ہوں گے۔ تو فرمایا یہ عمل تمہارے لیے لازم ہے۔ آگے سہولت بھی دی قرآن نے، من کان منکم مریضا او علی سفر، کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، مرض سے مراد اس مقام پر ایسا مرض ہے کہ جس میں انسان کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، یا بیماری کی حالت میں روزہ رکھے تو بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو شریعت اور قرآن کہتا ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ روزہ افطار کر لے، رمضان کے دن کا روزہ نہ رکھے۔ لیکن جب بعد میں اس کو صحت مل جائے، روزہ کی طاقت ہو جائے، تو پھر اس کی قضا کر لے۔ تو مریض کو رمضان کے ایام میں روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 2، او علی سفر، قرآن کا انداز ہی بڑا نرالا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسافر، نہیں، فرمایا علی سفر۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ اور مولانا تھانوی رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں کہ وہ شخص جو حالت سفر پہ سوار ہو، حالت سفر پہ سوار ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا سفر شرعی ہو۔ سفر شرعی کی مقدار کیا ہے؟ حضرات فقہا نے اس کی تحدید کی 3 منازل،
3 مناظر یہ ہیں کہ ایک انسان پیدل سفر کرتے ہوئے درمیانی چال میں 3 دن کے اندر جتنی مسافت کر سکے، اس کا اندازہ حضرات فقہا نے لگایا 48 میل شرعی، 48 میل۔ آج کل کے کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 76 یا 77 کلومیٹر بنتے ہیں۔ یہ ہے سفر شرعی کہ اتنا گھر سے دور نکل جائے انسان رمضان کے ایام میں، تو یہ سفر شرعی ہے۔ اب اس کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہوگی کہ یہ اعلیٰ سفر ان کا مصداق ہے۔ اگر گھر سے 4-5 کلومیٹر دور گیا، مسافر تو اس کو بھی کہیں گے، لیکن وہ اعلیٰ سفر کا مصداق نہیں ہے، وہ اعلیٰ سفر کا مصداق نہیں ہے، مسافر ہے، اس کو روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں سفر شرعی اس کا ہوگا تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان کے دن کا روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کو افطار کر لے۔ جب حالت سفر ختم ہو جائے، واپس گھر لوٹ آئے، تو دوسرے ایام میں اس کی قضا کر لے۔ میرے بھائی، اس طرح کے رمضان کے احکام انشاءاللہ روزے کے وقتاً فوقتاً جو آتے جائیں گے تفسیر کے عنوان سے، وہ میں عرض کرتا چلو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان کے ان مبارک اوقات میں پورا اپنی رحمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان کے اوقات کو قیمتی بناؤ، روزے کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ادا کرتے رہو، یہ ذکر کرتے رہو، تاکہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ تر ہو۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، تسبیح لے لیں، پڑھتے رہیں، اللہ کا نام پکارتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں، تو جتنا یہ عمل ہوگا اتنا ہمارا آخرت میں صحیفہ عمل جو ہے نا انشاءاللہ ان اعمال کے ساتھ بھرپور ہوگا، اور ان اعمال کا اندازہ ہمیں آج دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ ان اعمال کی مارکیٹ ویلیو یہ دنیا نہیں ہے، ان کی قیمت، قدر و قیمت کا ہمیں یہاں پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں جب قبر میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ تلاوت قرآن کا اجر کیا ہے، ذکر اللہ کا اجر کیا ہے، نماز کا اجر کیا ہے، روزے کا اجر کیا ہے۔ ان اعمال کی مارکیٹ جو ہے وہ آخرت کا جہان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر رمضان کے ایام میں ہمیں ہر قسم کے چھوٹے ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔